سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا آج اہم سربراہ اجلاس۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تینوں ممالک کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جدہ پہنچ گئے۔ نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال اور سعودی عرب کے وزیر زراعت نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم دورے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ دیرینہ برادرانہ تعلقات اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو ہوگی، جبکہ خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان آج سعودی عرب پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف سے سہ فریقی سربراہ ملاقات ہوگی، جبکہ علاقائی حالات اور شراکت داری پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستانی وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ اور دیگر وفد بھی شامل، جبکہ عمرے کی ادائیگی سے قبل پاکستان وفد نے کعبہ شریف کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کی۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی، امت مسلمہ کی سلامتی اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے دعا بھی کی۔ کراچی گلستان جوہر سے لاش ملنے کا واقعہ، میر رضا علی کی قبر کشائی آج کی جائے گی۔ میر رضا کی قبر کشائی کے لیے بنائے گئے میڈیکل بورڈ میں تبدیلی، 5 رکنی بورڈ میں پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے علاوہ تمام ممبران تبدیل۔ پروفیسر ڈاکٹر ذکی الدین، پروفیسر ڈاکٹر قاضی اکبر، پیتھالوجسٹ ڈاکٹر عابد حسین کو بورڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید بورڈ کی کنوینئر ہیں۔ کراچی کی عدالت نے میر رضا علی کی قبر کشائی کی درخواست منظور کی تھی۔ میر رضا علی کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، پولیس کی سرچنگ ٹیم نے جائے وقوع سے گولی کا خول ڈھونڈ لیا۔ ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے کہ خول کو فورینسک کے لیے لیب بھیجا جائے گا۔ خول 30 بور پسٹل کا ہے۔ جائے وقوع سے ایک لائٹر اور سگریٹ کا ڈبہ بھی ملا ہے۔ پولیس نے مختلف علاقوں سے کچرا چننے والے 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ اسلحہ اور دیگر چیزوں بارے جانچ کی گئی۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ میر رضا علی کا CDR حاصل کیا جا چکا ہے۔ میر رضا علی نے آخری رابطہ 2 بجے کے آس پاس کیا تھا، جس سے رابطہ کیا گیا، اس سے مختلف سوالات کیے ہیں۔ میر رضا کے والد نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ پولیس نے ابھی تک بیٹے کا قتل تسلیم نہیں کیا، ابھی تک ہمارا بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ پولیس حکام ہم سے کچھ اور بات کرتے ہیں اور باہر جا کر کچھ اور کہتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر اسامہ کیوں غائب ہے؟ پیٹرول 3 روپے 19 پیسے، ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 2 روپے 36 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 291 روپے 45 پیسے مقرر۔ آج کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ دوسری طرف اوگرا اعداد و شمار کے مطابق ڈیزل پر لیوی میں 1 روپے 21 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل پر لیوی کی نئی شرح 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر مقرر ہے۔ یقین ہے ایران کے ساتھ جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا ٹاک، کہا ایران زیادہ دیر جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں، مجھے نہیں لگتا ایران زیادہ دیر تک اس جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف بہت سخت مہم شروع کی۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے، تاہم جدید اسلحے کے ذخائر لامحدود ہیں، کچھ ہتھیاروں کی مقدار محدود ہے۔ ٹرمپ کی تکرار کہ بڑا حملہ ہوگا نہیں کر رہے، وہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کا امریکی صدر ٹرمپ پر طنز، ایکس پر بیان میں کہا کہ دھونس اور جھوٹی خبروں کی حکمت عملی ناکام ہو گئی، حقائق تسلیم کریں، وعدے پورے کریں، مزید ڈرامائی سفارتکاری قبول نہیں، دنیا کو ڈرامے نہیں، ذمہ دار سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے صومالیہ کے وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، عسکری تعلقات میں اضافے اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کی استعداد کار بہتر بنانے کی اہمیت پر زور۔
صومالی وزیر دفاع نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا صومالیہ کے سیکیورٹی نظام کو مضبوط بنانے اور خطے میں دیرپا امن کے لیے مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فطرت الہندوستان کے 12 دہشت گرد جہنم واصل۔ 5 اگست کو سیکیورٹی فورسز کو ضلع واشک میں 6 دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی۔ فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی حمایت یافتہ فطرت الہندوستان سے تعلق رکھنے والے تمام 6 دہشت گرد مارے گئے۔ 6 اگست کو مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کارروائی میں مزید 6 دہشت گرد ہلاک اور ایک ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائیاں رد الفتنہ 3 کے تحت جاری انسداد دہشت گردی مہم کا حصہ تھیں۔ وزیر اعظم کی کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کی ستائش، کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے ہاتھ بڑھایا ہے آپ سب کی طرف۔ وہ اس وقت ایک نکاح میں ہیں، اس نکاح سے باہر نکلیں گے تو بات بنے گی۔ اس نکاح میں ہوتی ہوئی دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب کو آپ نے سڑکوں پہ لانے کے حوالے سے آمادہ کر لیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو وہ انشاءاللہ کیا بہت جلد وہ سڑکوں پہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تحریک انصاف نے بلاول بھٹو کی پیشکش مسترد کر دی۔ پیپلز پارٹی جب تک ایک نکاح میں ہے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی پہلے نکاح سے باہر نکلے پھر ہی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا مولانا فضل الرحمان بہت جلد تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اکٹھے آگے سفر کر سکیں۔ اتنا ڈرامٹائز نہ کریں کہ لاشیں گر جائیں گی، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز نہیں۔ صوبے بننے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار ہے، اور اس آئین کے طریقہ کار کے دوران اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ کسی طریقے سے صوبے کو ڈیوائیڈ کریں، تب یہ پاسبل ہے۔ صوبوں کی تقسیم پر کسی کی لاشیں نہیں گرنے دیں گے۔ آئین کے مطابق صوبے بنانے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ جن کو لگتا ہے سسٹم تباہ ہو گیا وہ تھر پارک کا معائنہ کر لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک، کہا سندھ اسمبلی نے متعدد بار نئے صوبے بنانے کی مخالفت کی۔ نئے صوبوں کے معاملے پر مباحثہ کرانے میں کوئی قباحت نہیں۔ پاکستان بے پناہ معدنی دولت سے مالا مال ہے، لیکن معدنی دولت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیتیں ناکافی ہیں۔ معدنیات کے شعبے کو کھولنے کے لیے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور بہتر ماحولیاتی پالیسی ناگزیر ہے۔ نایاب معدنیات کے وسیع ذخائر سے استفادہ نہیں کیا جا سکا۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز دینے کی منظوری میں نیا موڑ سامنے آ گیا۔ پنجاب حکومت کا بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز وفاق سے لینے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کے اخراجات کے لیے وفاق کو مراسلہ ارسال کرے گی۔ وفاقی حکومت آئینی ترمیم کے بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے فنڈز جاری کر سکتی ہے۔ محکمہ بلدیات نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 12 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی۔